شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صوفین عرف صوفیہ. میں ایک آج قصہ سنانا چاہتی ہوں کہ ایک قصہ ہے. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس قرآن میں ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں بازار جا رہا تھا اور مجھے ایک بزرگ نظر آئے. ان بزرگ کے چہرے پہ نورانیت بتاتی تھی کہ یہ کوئی صاحب نسبت آدمی ہے. میں نے قریب ہو کر ان سے سلام کیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ارد گرد دیکھا بازار پورا بندوں سے بھرا ہوا تھا. میں نے کہا حضرت یہ سب انسان ہی تو ہے. یہ بات سن کر انہوں نے مجھ عجیب سے انداز میں ایک نگاہ دوڑائی اور کہنے لگے کہ یہ سب انسان ہے. ان کے کہنے میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ مجھ پر ایسی کیفیت ہوئی کہ مجھے بازار کتے بلی جانوروں سے بھرا ہوا نظر آیا. ان میں کوئی خدا کا کوئی بندہ نظر آ رہا تھا. جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی تو وہ بزرگ چلے جا چکے تھے. حضرت یہ واقعہ درس قرآن میں سنا کر فرمایا کرتے تھے اللہ تو سب کا ایک، اللہ کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا بٹ لاکھوں میں تو دیکھ. تو سچی بات تو یہ ہے کہ 100% شریعت پر عمل کرنے والے آج کے دور میں بہت تھوڑے لوگ ہیں. دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر بھی دیکھو بس خواہشات کی دنیا بھری ہوئی ہے. جسم بوڑھے ہو رہے ہیں اور آرزویں جوان ہو رہی ہے. آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں عداوتیں بھری ہوئی ہے. میرا کہنا ہے کہ آج کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہے اس لیے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوتیں بھری ہوئی ہے. جب عداوتیں دلوں میں بھرتی ہے تبھی انسانوں سے عدالتیں بھرتی ہے دنیا کی. ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی یاد کے لیے وقت فارغ کر لینا یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے اور اسی میں دل کو سکون ہے اور اسی میں دل کا علاج ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم دو رنگی کو چھوڑے اور ایک رنگی زندگی کو اختیار کرے. یہ جو ایک چہرے پر ہم دو چہرے سجا لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. ایک شعر فرماتی ہوں دو رنگی کو چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی کو چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا تو سنگ ہو جا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ کافروں کو تو نہیں کہہ رہا اللہ، کہ نہ اللہ مشرکوں کو کہہ رہا ہے، نہ منافقوں کو بھی نہیں کہہ رہا ہے. کن کو کہہ رہا ہے کہ اے مومنو اے ایمان والو. اور حکم کس بات کا دے رہا ہے اللہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. کیا مقصد؟ کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو اپنے دل سے بھی اسی تسکیت کو کرو. جب تک دل گواہی نہیں دے گا تب تک یہ قبول نہیں ہوگا. یاد رکھ کے باہر مسجدیں بنانا آسان ہے، ہمارے دل کے اندر مسجد بنانا بڑا مشکل کام ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ میں مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں. تو یہ ہمارا دل بھی تو اللہ کا ایک گھر ہے. قلب عبداللہ عرش اللہ یا اللہ کا کوٹھا ہے. تو پھر اس گھر کو بھی تو ہم کو صاف رکھنا چاہیے نا. جو مٹی اور گاڑے کا بنا ہوا گھر روز ہم 1 گھنٹہ اپنے گھر کی صفائی کرنے کے لیے لگاتے ہیں اور جس گھر کے بارے میں ہم کو اللہ نے خود کہا ہے کہ اس میں سماتا ہوں، اس کی صفائی کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں.
تو مسجد تو بنا دی شب بھر ہم ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا بھی اپنا پرایا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو میں یہی بولنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائیوں، ہمارے دلوں سے سب سے پہلے ایک دوسرے کے لیے عداوتیں ہٹا دو تو دنیا کی ساری عدالتیں خالی ہو جائے گی۔ جب عداوتیں دلوں میں بھری رہے گی تو اسی طرح دنیا کی عدالتیں بھری رہے گی۔ تو ہم سب کو ایک جگہ پہ ایک دوسرے سے محبت سے ہمارے کام کو، ہمارے جو بھی ہمارا مشن ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے، اور آپا کو باہر نکالنے کے لیے کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارے سب کے مسئلے حل ہو۔ چلیے، اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں دل سے معافی چاہتی ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے ضرور معاف کریں گے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔